عشق کے عجیب انداز ہیں، اس کے رنگ نرالے ہیں، مرکز ایک ہے اور دعویدار انگنت ہیں۔ بس جو سرکار علیہ السلام کے عشق کا اسیر ہوا وہی اصل میں فقیر ہوا، اور جو اصل میں فقیر ہوا وہی دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی دولت سے امیر ہوا۔ عشق کے، ایثار کے، قربانی کے آسمان پر ناظرین عقیدتوں کے جو حسین رنگ نظر آتے ہیں، انہی رنگوں میں کہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور کہیں شاعر رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نعتوں کے ساتھ عقیدتوں کے، زہد و تقوی کے، عبادت و ریاضت کے، خوف خدا کے، فرما برداری کے، شجاعت و بہادری و جانثاری کے اور شہادت کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر موتا تک ناظرین اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لٹانے کو ہر وقت تیار رہنے والے ایسے باکمال فرنٹ لائنر تھے، ایسے باکمال فرنٹ لائنر تھے جو ہر غزوے میں آگے آگے رہے، جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے، کہ جری تھے، حوصلہ مند تھے، فن حرب کے ماہر تھے، وہ کاتب رسول تھے اور دربار رسالت کے شاعر تھے۔ وہ ایک ایسی ہستی ناظرین جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور شاعر بھی قادر الکلام تھے، اسی لیے عبداللہ ابن رواحہ کے چرچے زبان زدے عام تھے، پرجوش اور ولولہ انگیز شاعری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے کفار بھی ان کے سامنے کلام کرنے سے ڈرتے تھے۔ انصار صحابہ میں السابقون الاولون کا تاج جن کو ملا، عزتوں کا، سعادتوں کا اور اخروی کامیابیوں کا منہاج جن کو ملا۔ نبوت کے 13ویں سال جو بیت عقبہ میں تشریف لائے، پہل ہی آقا کے 70 پیاروں کی جھرمٹ میں جو جگمگائے، سرکار علیہ السلام نے 12 نقبہ میں سے ایک ہونے کا جن کو اعزاز بخشا، عزتوں کا، توقیر کا، بھروسے کا اور راہبری کا انداز جن کو بخشا، یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو اتباع رسول کی سانچے میں مکمل ڈھلے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ کر وہ اپنی منزل کو چلے۔ خوف خدا جن کی دستار تھی، جرت و بہادری جن کی تلوار تھی، حکم سرکار کی فوری وہ تعمیل کرتے تھے، عقیدتوں کی اسی طرح وہ تکمیل کرتے تھے، کفار کو اپنے اشعار سے وہ لاجواب کرتے تھے، ہر پل تحفظ ناموس رسالت جناب کرتے تھے، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی میں جو بے مثال تھے، اطاعت الہی اور اتباع رسول میں جو باکمال تھے، شاعری بھی ایسی اور پایا بھی ایسا عظیم بخت ہے۔ حضور فرمائیں کہ ابن رواحہ کا کلام کفار پر تینوں سے زیادہ سخت ہے، اطاعت الہی اور اتباع رسالت میں اکمل اور عاشق رسول تھے، اسی وجہ سے بارگاہ رسالت مآب میں آپ بے حد مقبول تھے۔ اذن مصطفیٰ سے جو اپنے اشعار سناتے تھے، جن کو سن کر میرے سرکار مسکراتے تھے۔ ابن رواحہ دین حق سے سچی محبت کرتے تھے، مجلسیں بھی وہ پسند کرتے جن پر فرشتے فخر کرتے تھے۔ عمرۃ القضاء میں سرکار کی اونچنی کی مہار تھامے آتے ہیں، ببانگ دہل اپنے اشعار سے جو کفار کو آر دلاتے ہیں۔ شجاعت و بہادری بھی ان کی عجیب تھی، شہادت کی منزل بس ان کا نصیب تھی، نبی سے جڑی ہر ایک شے کو وہ متبرک جانتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جیسے گستاخوں کو وہ خوب پہچانتے تھے، جنگ موتا میں وہ کام کر گئے، رہتی دنیا تک اپنا ایک مقام کر گئے۔ ثنا خانوں کا، آخری دو باتیں ثنا خانوں کا رسول کے جب بھی نام لیا جائے گا، احترام سے ذکر عبداللہ ابن رواحہ بھی کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، چونکہ شاعر رسول ہیں تو آج بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ عقیدتوں کے نذرانے کیسے پیش کروں، کچھ لکھا، کچھ پیش کیا، کاش ان کی بارگاہ میں قبول